کہو کہ نعرہ ہمارا ہے یا رسول اللہ، کہو کہ مدذی الافضالی و دیگر علماء کرام و حفاظ کرام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ابھی آپ تمامی حضرات کافی دیر سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ منقبت وارث پاک اور دیگر علماء کرام، اولیاء کرام کی شان میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور حضرات پڑھنے والوں کی فہرست بھی طویل ہے اور بندہ بھی چند لمحوں کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو حضرات، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور بندہ بنتا ہی خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بنتا ہی خدا کا تو گدا بن ان کا، وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور حضرات، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہی زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہی زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ برادران اسلام، اللہ والوں کی وہ شان ہوتی ہے، اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز پر حکومت کیا کرتے ہیں۔ بے شک۔ حضرات، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اولیاء کرام ہر چیز پر حکومت کیا کرتے ہیں، ہوا ہو یا پانی، آگ ہو یا مٹی، ہر چیز پر حکومت کیا کرتے ہیں۔ اور ان جو ہے دیگر مخلوق کو چھوڑ دیجئے، بلکہ اللہ والے جو ہے انسان کے دلوں پر جو ہے اپنی حکومت کیا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، خانقاہ عزیزیہ کے لوگوں نے آج کا جو پروگرام رچایا بسایا ہے، الحمدللہ یہ وارث پاک کی محبت میں، کیونکہ آج وارث پاک کا کل شریف ہے۔ تو حضرات، کیوں نہ جو ہے اللہ والوں کا ہی تذکرہ کیا جائے، اللہ والوں کی ہی بات کی جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز پر حکومت کیا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ نے سنا ہوگا حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی کا نام سنا ہوگا، اللہ کے زندہ ولیوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک لاولد عورت جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، خدمت میں حاضری ہو دینے کے بعد عرض کرتی ہے، اے اللہ کی ولی، اے اللہ کے درویش، سنیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نواز رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن صرف اولاد نہیں ہے، اولاد کے بغیر گھر کا ماحول بے نور ہے۔ حضور، آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہے یا نہیں۔ حضرات، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرات، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور اس عورت سے فرمایا، اے
عورت مایوسی کے عالم میں جو ہے اپنے گھر کی طرف چل دی، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اپنے گھر کی طرف رواں دوا تھی، اور راستے میں آپ کا پوتا شاہ رکن عالم جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ برادران اسلام، جب شاہ رکن عالم نے، چھوٹی سی عمر ہے، بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، جب اس عورت کو دیکھا کہ ایک عورت روتی ہوئی جا رہی ہے، اب جو ہے دوڑے دوڑے آئے، عرض کرتے ہیں اے ماں جی بتائیے آپ کو جو ہے کس نے مارا ہے، آپ کو کس نے دھمکایا ہے، آپ کو کس نے آنکھ دکھایا ہے، بتائیے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ برادران اسلام، اس عورت نے کہا کہ اے جو ہے بچے سن، جو ہے آج میں تیرے دادا جان کے پاس گئی تھی تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے ہر چیز سے نواز رکھا ہے، لیکن اولاد کے بغیر گھر کا ماحول بے نور ہے، اسی لیے گئی تھی، اس بات کو پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ بتاؤ میری قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اے عورت تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت شاہ رکن عالم عرض کرتے ہیں کہ اے ماں جی سنیے، آپ کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا، آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، طریقہ میں بتائے دے رہا ہوں، لیکن جو ہے میرے دادا جان سے میرا نام مت لینا، میرا نام مت بتانا، جا کے میرے دادا جان سے کہو کہ جو ہے اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اگر میری قسمت میں اولاد لکھی ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوتی؟ جو ہے حضور آپ جو ہے اللہ والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دی۔ برادران اسلام، اب جو ہے پھر عورت الٹے پیر واپس ہوتی ہے، الٹے پیر واپس ہونے کے بعد وہی جو ہے شاہ رکن عالم نے جو ہے کلمات جو ہے سکھائے تھے جا کے عرض کرتی ہے، اور جو ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پھر حاضری دیتی ہے، جا کے عرض کرتی ہے کہ حضور اگر میری قسمت میں اولاد لکھی ہوتی تو میں کیوں حاضری دیتی؟ لہٰذا آپ اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو پاور دیا ہے، لہٰذا آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ حضرت باہول حق زکریا جو ہے تھوڑا سا مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے ارے عمر چھوٹی ہے لیکن باتیں بہت اونچی کرتا ہے، اگر جو ہے اللہ کا ولی جو ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، ہاں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے جو ہے پوتے شاہ رکن عالم کی جو بتائے ہوئے کلمات ہے۔ برادران اسلام، اللہ کا ولی جذب کے عالم میں آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے عورت جا میں نے تجھے ایک دیے، جا میں نے تجھے دو دیے، جا میں نے تجھے تین دیے۔ برادران اسلام، اللہ کا ولی کہتا جا رہا ہے، اس لاولد عورت کی تقدیر جو ہے پلٹتی چلی جا رہی ہے، اس کی کایا پلٹتی چلی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، آپ نے جا کر جو ہے 7 کی گنتی پر پہنچتے ہیں تو برادران اسلام آپ نے کہا 1 2 3 4 5 6 7۔ برادران اسلام، یہی ہوا، اس عورت کو یک ایک بعد دیگر 7 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ حضرات، یہ ہے اللہ والوں کا پاور، یہ ہے طاقت۔ برادران اسلام، اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو جو ہے اتنی طاقت دی ہے، اتنا پاور دیا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہو تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، جب ولی کی ولایت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو نبی کی نبوت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ برادران اسلام، اسی طرح آج وارث پاک کا عرس ہے، اور آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حضور وارث پاک ہمیشہ احرام باندھا کرتے تھے، ہمیشہ احرام باندھتے تھے۔ اور حضرات، احرام کون باندھتا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا، احرام حاجی لوگ باندھتے ہیں۔ حضرات بغیر سلا کپڑا پہنتے ہیں، کیونکہ جو ہے دوران ارکان حج جب ادا ہوتا ہے تو برادران اسلام اس وقت سلا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے۔ حضرات کیونکہ جو ہے ارکان حج ادا
ترک کیے جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس بات سے پتہ یہ چلا کہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت وارث پاک کا شب و روز بلکہ 24 گھنٹے جو ہے کہاں مکہ شریف کعبہ شریف اس جو ہے سامنے گزرتا تھا، اور جو ہے آپ ہمیشہ حج کے ارکان ادا کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا تو جو ہے حضرات یہ ہر دور کی بات ہے، ہر دور میں کچھ لوگ فتنہ پرست ہوا کرتے ہیں، جو ہے کیچڑ اچھالا کرتے ہیں، نکتہ چینی کیا کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی منافقین موجود تھے۔ میرے وارث پاک کے اوپر ان لوگوں نے جب انگلی کو اٹھایا تو برادران اسلام کہا کہ جو ہے یہ سب ڈھونگ ہے، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو آپ دیوا شریف کی سرزمین پر دکھائی دیتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بظاہر جو ہے آپ کا شب و روز جو ہے مکہ شریف میں گزرتا تھا، کعبہ شریف میں گزرتا تھا۔ برادران اسلام، جب لوگوں نے انگلی کو اٹھایا، جب نکتہ چی ہوئے تو میرے جو ہے وارث پاک کو جلال آ جاتا ہے، وارث پاک کو جو ہے جلال کے عالم میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جا کے آج اعلان کروا دو کہ جس کو جو ہے جنہوں نے میرے اوپر انگلی کو اٹھایا ہے، جنہوں نے جو ہے نکتہ چی کیا ہے، جا کے آج سارے شہر کے اندر اعلان کرا دو کہ جس کو آج جو ہے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنی ہے وہ آئے میرے پیچھے نماز ادا کرے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرص وارث پاک، عشق محبت، عشق محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت وارث پاک کہاں تھے اور کہاں سے اعلان فرمایا؟ دیوا شریف میں موجود تھے، اور حضرات دیوا شریف کی سرزمین میں آپ نے اس اعلان کو جو ہے فرمایا کہ جب جو ہے کہا آؤ، اپنی آؤ پلانے آؤ، جس کا دل چاہے وہ آئے۔ اور آج جو ہے فجر کی نماز جو شخص میرے پیچھے جو کعبہ دیکھنا چاہتا ہے، جو کعبہ میں جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، ارکان حج ادا کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور میری ابتدا میں نماز فجر ادا کر لے۔ حضرات اب لوگوں نے جب اعلان ہوا تو اپنے آئے، بیگانے آئے، حضرات سبھی لوگ آئے، اور اس لیے آئے کہ دیکھتے ہیں خواجہ جو ہے وارث پاک کا جو ہے آج جو ہے پاور دیکھتے ہیں، آج انہوں نے جو اعلان کیا ہے کتنا سچ ہے، کتنا حق ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرات وارث پاک نے جس وقت جو ہے نماز فجر کی جو ہے جماعت جب کھڑی ہوتی ہے اور آپ جو ہے امام بنتے ہیں، آپ کی ابتدا میں جو ہے آپ کے مقتدین جو ہے جتنے بھی ہوتے ہیں، جب آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، برادران اسلام، اب جتنے بھی جو ہے آپ کی مقتدی ہوتے ہیں، جب آپ کی ابتدا میں جو کہتے ہیں اللہ اکبر نیت باندھتے ہیں، فوراً دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیوا شریف کی سرزمین نہیں بلکہ جو ہے کعبہ شریف دکھائی دے رہا ہے، مکہ شریف کی سرزمین پر موجود ہیں۔ تو حضرات جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔